بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے فیورٹ چینل ویلیانٹ پاکستان کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ملکی حالات سے ہر بندہ بخوبی واقف ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب بخوبی واقف ہیں اس چیز سے، ہمیں اس کو زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ بات کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، ہمارے جو اس وقت معیشت کے حالات چل رہے ہیں، ڈالر اگرچہ ہم نے کچھ کنٹرول کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہماری ایکسپورٹس اس حساب سے نہیں بڑھی۔ ہم پچھلے 6-8 سال کے اندر ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچا سکے کہ اپنے قرضوں کو ریڈیوس کر سکیں۔ ان حالات کے اندر ملک کے اندر افواہیں گردش کر رہی ہیں، کچھ حالات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک شاید الیکشن کی طرف چلا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کل ضمنی انتخاب کا تو اعلان کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کی جو 9 سیٹیں خالی ہوئی تھیں جس پہ استعفے منظور ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 10 اگست سے 13 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ 17 اگست کو ان کو ویریفائی کیا جائے گا، ویریفیکیشن پروسیس اس کا پورا ہوگا۔ 29 اگست کو تمام لوگوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ ناظرین، اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سکسر تو دے دیا کہ جی 9 کی 9 نشستوں سے عمران خان صاحب خود کھڑے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو ہرانا ناممکنات میں سے ہے، وہ ایک برانڈ ہے، اس پاکستانی عوام کا وہ لیڈر ہے، وہ اس کا عام لفظوں میں کہا جائے تو نام ہی کافی ہے۔ عمران خان صاحب کسی بھی سیٹ سے کھڑے ہو جائیں، کسی گاؤں دیہات، کسی گوٹ، کسی شہر، کسی قصبے سے، کسی جگہ سے بھی کھڑے ہو جائیں، عمران خان صاحب جیت جائیں گے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا اس وقت۔ ان حالات کے اندر ہمارا ملک، اگر عمران خان صاحب 9 نشستوں سے جیتتے ہیں، جیتنے کے بعد 1 نشست ہی وہ رکھ سکتے ہیں، 8 نشستوں پہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا۔ اس دوبارہ الیکشن کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ اس غریب عوام کی جیب سے جائے گا۔ بے شک بظاہر نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ الیکشن کے اوپر خرچہ کریں گے، پھر دوبارہ الیکشنوں کے اوپر خرچہ کریں گے، اپنے لوگوں کے اوپر پیسے لگائیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ نقصان اس ملک کا ہے، اس معیشت کا نقصان ہے، اس ڈوبتی ہوئی عوام کا نقصان ہے۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر پی ٹی آئی کے نام کے اوپر کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو وہ شخص ویسے ہی جیت جاتا ہے، کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ کسی ایک فرد واحد عمران خان ہی ہے جو ان ملک کو، اس ڈوبتی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی اہم بات جو آج کل چل رہی ہے سیلاب کے اوپر، اگر آپ دیکھیں سیلاب نے تباہی مچا دی کے پی کے میں، بلوچستان میں، اور بلوچستان کے اندر تو اتنی زیادہ تباہی مچی کہ لوگ بیچارے ابھی تک بے گھر ہیں، وبائی امراض پھوٹ پڑی ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، خوراک کی کمی ہے، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اور ایک آدھ دن میں دوبارہ مونسون کا اسپیل سننے میں آ رہا ہے۔ تو ان حالات کے اوپر بظاہر تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 ارب روپے اس وقت کی ڈوبتی معیشت کے اندر بھی 5 ارب روپے کا انہوں نے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ریلیف پیکج ہماری اس غریب عوام تک پہنچے جو بیچارے کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ مخیر حلقوں سے بھی وزیر اعظم صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر مدد کریں، اس عوام کا ساتھ دیں جو بیچاری بغیر خوراک اور بغیر پانی اور بغیر ادویات کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب معیشت ہماری ڈوب رہی ہے، ملک ہمارا زبوں حالی کا شکار ہے، عوام ہماری کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرف یہ کہا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ ان حالات میں عمران خان کو نااہل کروا کے ان کے پاس اور تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ ایک توشہ خانہ کا معاملہ اٹھا رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ سے انہوں نے تحائف نکالے، وہ تحائف نکال کے انہوں نے
عمران خان صاحب نے بیچ دی ہے، اور وہ بیچ کے پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا، عوام پہ خرچ کر دیا۔ آیا کہ انہوں نے وہ غلط کیا ہے؟ اگر عوام کے اوپر توشہ خانہ سے نکال کے کوئی چیز بیچ کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں وہ جرم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنی جیب پہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا ہوتا تو وہ جرم تھا، اس طرح وہ جرم نہیں ہے۔ تو کن بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کریں گے؟ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید گرفتار کر لیا جائے اگلے 2-3 دنوں کے اندر، وہاں پولیس ہے، وہاں یہ ہے، وہاں خفیہ ادارے ہیں، مشکوک لوگ بھی دیکھے گئے ہیں، شاید ان کو اریسٹ کر لیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنے بڑے عوامی لیڈر کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کو جعلی کیس میں پھنسانا اتنا آسان نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے بیان کے اوپر تو کوئی زور زبردستی کر کے عدلیہ کے ساتھ یہ کچھ کروا کے تو شاید کوئی ان کے اگینسٹ کو فیصلہ لے آئے، لیکن وہ بھی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان ایک عوامی لیڈر ہے، اس 21 کروڑ عوام کا وہ واحد لیڈر ہے کہ جو ایک کال دیتا ہے رات کو 1 بجے بھی عوام نکل کے سڑکوں پر آ جاتی ہے۔ ایسے لیڈر جو اپنے گھر سے بیٹھ کے کال دے اور پورے ملک کے اندر شہر شہر قصبہ قصبہ لوگ نکل آئیں، کون سا ایسا لیڈر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر نواز شریف صاحب یہ کال دیں اور سارے عوام اکٹھی ہو جائے۔ میرا نہیں خیال زرداری صاحب اگر کال دیں، بلاول بھٹو کال دیں، مولانا فضل الرحمان کال دیں، اتنی عوام کبھی بھی نہیں نکل کے اکٹھی ہوگی جتنی عمران خان کی ایک کال کے اوپر عوام نکل آتی ہے۔ تو ایسے لیڈر کو یہ گرفتار کیسے کریں گے؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ امید تو یہی نظر آ رہی ہے کہ پہلی ہی پیشی میں یہ کیس اڑ جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کو تو یہ گرفتار کر نہیں سکتے، ملکی معیشت ہماری تباہ حالی کی طرف ہے، تو بھائی الیکشن ہی کروا دو۔ پی ٹی آئی تو تیار ہے اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے، جو صوبائی حکومتیں ان کے پاس موجود ہیں اس کی وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس بہاف پہ پی ڈی ایم اس چکر میں ہے کہ وہ گورنر راج لگا دے۔ اب گورنر راج لگانے کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کی منظوری صدر پاکستان سے لینی ہوگی۔ صدر پاکستان عارف الوی صاحب تو پی ٹی آئی کے ہیں، تو گورنر راج بھی کیسے لگائیں گے؟ تو بھائی سیدھی طرح سے آسان راستہ اپناؤ اور جنرل الیکشن کرو، اس ملک کے بہتری کے مفاد کے لیے، اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک ایسی جماعت کو سامنے لاؤ جو عوام چن کر ان کو لے کے آئے اور عوام ہی اس کا فیصلہ کرے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، اور اگلے 5 سال تک ان کو پھر چھیڑا نہ جائے، جھوٹے اور بے بنیاد الزامات نہ لگائے جائیں۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ اس حکومت کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے، اس امپورٹڈ سرکار کو تھوڑی سی عقل آ جائے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیں، عام الیکشن کروائیں، جنرل الیکشن کروائیں، اور اس عوام کو سامنے لائیں جس کو لوگ چاہتے ہیں، اس لیڈر کو سامنے لائیں جس کو عوام چاہتی ہے۔ یہ نواز شریف کو لانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کو لائیں گے تو مریم صاحبہ کے اوپر بھی جو کیس ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی طرح ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ نیب کو تو انہوں نے محدود اختیارات کر ہی دیا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو بے اختیاری کر دیا ہے اس کو۔ لیکن اب ان حالات کے اندر اگر یہ ساروں کو اہل قرار دلواتے ہیں، نواز شریف صاحب کو واپس لاتے ہیں، مریم کو آزاد کرواتے ہیں جو اس وقت ضمانت کے اوپر باہر ہیں، تو ان حالات میں کس طرح یہ کریں گے یہ ابھی کچھ واضح سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ شاید وقت ہی سارا کچھ سکھائے گا اور وقت ہی سارا کچھ بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔